محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب نور الایضاح میں آج ہمارا سبق ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ہم نے کتاب الطہارت سے ماء العین تک سبق پڑھا تھا۔ آج ثم المیاہ سے رہے گا، تو شروع کرتے ہیں۔ ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام، پھر پانی 5 قسم پر ہے۔ یہ جھوٹا ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے اور طہارت اور غیر طہارت کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ تو ثم المیاہ پھر پانی علی خمسۃ اقسام 5 قسموں پر ہے۔ طاہر، مطہر، غیر مکروہ۔ طاہر، مطہر، غیر مکروہ۔ اس طاہر پر تینوں اعراب آ سکتے ہیں: طاہراً، مطہراً، غیر مکروہ، اور طاہرٍ، مطہرٍ، غیر مکروہ۔ اور آگے جو بھی قسموں کے نام آ رہے ہیں سب پر تینوں اعراب آ سکتے ہیں۔ اگر طاہرین پڑھیں گے تو یہ خمسۃ اقسام سے بدل ہوگا۔ علی خمسۃ اقسام، خمسۃ اقسام مبدل منہ ہو، یہ مجرور ہے، تو طاہرین، مطہرین، غیر مکروہین یہ بدل، یہ بھی مجرور ہوگا۔ اور اس سے پہلے مبتدا نکال دیں۔ احدھا، ان میں کا ایک یہ ہے، ثانیھا، ثالثھا، تو یہ خبر بن جائے گا۔ خبر تو یہ طاہر مطہر مرفوع ہو جائے گا۔ اور اگر اعنی فعل نکال دیں تو یہ اعنی فعل کا مفعول بھی ہو جائے گا، اعنی طاہرا مطہرا۔ تو پھر پانی 5 قسم پر ہے۔ پاک، اس میں طاہرین پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ طاہرین پڑھنے میں کسی بھی لفظ کو حذف ماننا نہیں پڑے گا، نہ تو مبتدا کو محذوف ماننا پڑے گا اور نہ ہی فعل کو۔ پھر پانی 5 قسم پر ہے۔ طاہر، پاک، نیچے لکھا فی نفسہ، اپنی ذات میں پاک، بذات خود پاک، یعنی وہ پانی بذات خود پاک ہے۔ طاہر یہ طہر یطہر قرم اکرموں سے اسم فاعل ہے، معنی پاک۔ اور مطہر یہ طہر یطہر تطہیر باب تفعیل سے اسم فاعل ہے۔ مطہر پاک کرنے والا، پاک کرنے والا، بذات خود پاک ہے وہ، اور دوسرے کو پاک کر سکتا ہے۔ اب پاک چاہیں تو وہ حدث اصغر سے کرے یا حدث اکبر، دونوں، یعنی وضو والی ناپاکی کو بھی دور کرے گا اور غسل والی ناپاکی کو بھی دور کرے گا۔ اسی طرح نجاست حقیقیہ، پیشاب، پخانہ اور شراب
پیپ خون وغیرہ سب کو پاک کرے گا۔ تو پاک کرنے والا غیر مکروہ، یعنی اس کا استعمال مکروہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ پانی کون سا ہے ایسا جو بذات خود پاک ہو اور نجاست حکمیہ اور حقیقیہ دونوں کو پاک کرنے والا بھی ہو اور اس کا استعمال مکروہ بھی نہ ہو، یعنی کراہت کے ساتھ یہ کام کرے وہ کہ پاک بھی کرے، ایسا بھی کچھ نہ ہو۔ کون سا پانی ہے ایسا؟ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، اور وہ مائع مطلق ہے۔ مائع مطلق پانی، مطلق پانی کا مطلب یہ کہ اس میں سے کسی جانور نے، شکاری یا جس کا لعاب ناپاک ہے، اس طریقے کے جانور نے نہیں پیا ہے، تو اور وہ نہ ہی وہ حدث کو دور کرنے میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو مائع مطلق، وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، اور وہ مائع مطلق ہے، مطلق پانی۔ وَطَاهِرٌ مُطَهِّرٌ مَكْرُوهٌ، دوسرا جو ہے، دوسرا پاک، بذات خود پاک ہے وہ، مطہر، پاک کرنے والا بھی ہے، مکروہ، لیکن اس کا استعمال مکروہ ہے۔ تو پاک کرنے والا مکروہ بھی کیسا ہے؟ نیچے لکھا ہے تنزیہاً، مکروہ تنزیہی، اس کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے۔ تو ایسا کون سا پانی ہے جو بذات خود پاک ہے اور دوسرے کو پاک بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے؟ ایسا پانی کون سا پانی ہے؟ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْحِرَّةُ، اور وہ پانی ہے، ماء سے مراد پانی، وَهُوَ ماء، یہ جو ماء ہے اس سے مراد پانی، اور وہ پانی ہے، شرب منہ جس میں سے، اور وہ پانی ہے جس میں سے پی لیا ہو الحرۃ، بلی نے، اور وہ پانی ہے جس میں سے بلی نے پی لیا ہو، وَنَحْوُهَا، اور اس جیسوں نے، بلی کے جیسے جو اور جانور ہیں۔ تو بلی کے جیسوں سے کون سے جانور مراد ہیں؟ نیچے لکھا ہے مانند سباع طیور، جیسے شکاری پرندے، مطلب بلی نے پی لیا ہو یا شکاری پرندوں نے، جیسے باز، شکرا، چیل، یہ تو جس میں سے بلی نے پی لیا ہو اور اس جیسوں نے۔ تو جس پانی میں سے بلی یا باز، شکرا، چیل وغیرہ نے پی لیا تو وہ بذات خود پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن اس کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ اس وقت ہے، یہ پانی پاک کرنے والا مکروہ تنزیہی، اس کا استعمال اس وقت ہوگا جب کہ بلی کے منہ پر کوئی نجاست نہ لگی ہو، بلی کے منہ پر یا شکاری پرندوں کی چونچ پر کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ معلوم ہے کہ یہ بلی ابھی چوہا کھا کر آئی ہے، اس کے منہ پر چوہے کا خون لگ رہا ہے، یا کوئی اور جانور پھاڑ کے آئی ہے یہ اور اس کے منہ پر خون لگ رہا ہے، یا کہیں گوشت کا کوئی ٹکڑا جو گندگی سے آلود تھا، ناپاکی سے آلود تھا، وہ کھایا ہے اور وہ منہ اس کا آلود ہے، اس وقت یہ بلی پانی میں منہ ڈالے اور پی لے تو وہ پانی بذات خود نہ تو پاک رہے گا اور نہ ہی پاک کرنے والا ہوگا، اور نہ ہی اس کا استعمال مکروہ تنزیہی ہوگا بلکہ حرام ہوگا، اور وہ پانی بذات خود ناپاک، اور اگر استعمال کیا تو پاک تو کیا کرے گا وہ، بلکہ اور ناپاک کر دے گا۔
تو یہ بلی کا جوٹھا پانی بذات خود پاک اور پاک کرنے والا، اس کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ بلی کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو، یہ یقین سے معلوم نہ ہو کہ یہ ابھی کوئی شکار کھا کر آ رہی ہے۔ اگر منہ پر کوئی گندگی نجاست لگی ہے بلی کے، یا جو اور شکاری پرندے ہیں ان کی چونچ پر ناپاکی لگی ہے، تو پھر وہ پانی پاک نہیں بلکہ ناپاک ہو جائے گا، پھر وہ پاک بھی نہیں کرے گا اور ناپاک کرے گا، اور اس کا استعمال مکروہ تنزیہی نہیں بلکہ حرام ہوگا۔ وَكَانَ قَلِيلًا، اور وہ کم ہو، کم۔ اب کم پانی کتنا ہوتا ہے اور زیادہ پانی کتنا ہوتا ہے شریعت میں، تو اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ کم ہو، اگر زیادہ ہے تب تو اس کا استعمال مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، اگرچہ اس کے منہ پر نجاست لگی ہو اور نجاست پانی میں ظاہر نہ ہو۔ بلی کے منہ پر چاہے نجاست لگی ہو لیکن نجاست کا اثر پانی میں ظاہر نہ ہو، زیادہ ہو تو تب جائز ہے، پاک بھی کرے گا، وہ بذات خود بھی پاک رہے گا، اور اس کا استعمال مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہوگا۔ کب؟ جب کہ پانی کثیر ہو، زیادہ ہو، اور کم ہو تو یہ حکم ہے کہ اس کا استعمال مکروہ، اور اگر نجاست لگی ہے منہ پر تو پھر اس کا استعمال حرام۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئیں، وَطَاہِرٌ غَيْرُ مُطَہِّرٍ۔ تیسرا پانی پاک، بذات خود پاک ہے، وہ بذات خود پاک ہے، بذات خود پاک ہے، غیر مطہرٍ، پاک کرنے والا نہیں ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کون سا پانی ہے جو خود تو پاک ہے لیکن پاک نہیں کرے گا؟ وَهُوَ مَا اُسْتُعْمِلَ، اُسْتُعْمِلَ اجتنبا کے وزن پر ماضی مجہول ہے۔ اب یہ ما استعمل کو ملا کر مستعمل پڑھیں گے، ما نافیہ کی وجہ سے استعمل کا حمزہ گر جائے گا۔ وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ كَالْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ بِنِيَّتِهِ۔ تو یہ کون سا پانی ہے؟ یہ وہ پانی ہے، وَهُوَ مَا، اور وہ پانی ہے، استعمل جو استعمال کیا گیا ہو، لرفع حدث، کسی حدث کو دور کرنے کے لیے، چاہے حدث اصغر یعنی وضو نہ ہونے سے جو حکمی نجاست ہوتی ہے، یا حدث اکبر یعنی غسل نہ ہونے سے جو حکمی نجاست ہوتی ہے۔ تو پاک کرنے والا نہیں، اور وہ پانی ہے جو کسی حدث کو، حدث اصغر یا حدث اکبر، کسی حدث کو دور کرنے، رفع معنی دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اور واضح کر لیں کہ وہ پانی جس سے وضو یا غسل کر لیا گیا تو وہ پانی پاک ہے لیکن پاک نہیں کرے گا۔ تو اور وہ پانی ہے جس کو استعمال کیا گیا ہو کسی حدث کو دور کرنے کے لیے یا قربت کے لیے، حدث تو دور نہیں کیا گیا لیکن قربت کے لیے استعمال کیا گیا۔ قربت کیا؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ قرب کیسے حاصل ہوگا؟ جیسے وضو پر وضو کی نیت سے، وضو کی نیت سے، بنیت ہی، اس کی نیت سے یعنی وضو ہی کی نیت سے۔ تو کسی بھی پانی سے جب وضو کر لیا گیا اور وضو نہیں تھا، حدث تھا، اس حدث کو دور کرنے کے لیے
پانی استعمال کر لیا گیا تو وہ پانی بذات خود تو پاک ہوگا لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوگا۔ یا وضو تھا، حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ یہ نیت کر کے کہ وضو کرنا عبادت ہے، بہتر ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس لیے وضو کیا، تب بھی یہ پانی پاک ہوگا لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو پاک ہو، پاک کرنے والا نہ ہو، اس پانی کی دو صورتیں ہیں کہ پانی یا تو کسی حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یا حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال نہیں بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، جیسے وضو پر وضو کر لیا نیت سے، یا با وضو تھا، با غسل تھا، جمعہ کا روز تھا، غسل کر لیا قرب کے لیے، تب بھی یہ پانی پاک ہوگا، پاک کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔